یعقوب رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، پس تم آپس میں، سب نے بولا میرے ساتھ خدا کے کلام کو ابھی سٹارٹ ہے، رک رک کے مجھے بتانا نہ پڑے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، آمین، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راز و باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آمین۔ کلیسیا ایماندار بلیورز کبھی اپنی زندگی کے اندر سے اپنی ایمانداری کو اور اپنی اس بلیسنگ کو، تیسری بات کرنے لگا، اور اپنی اس رویا کو جو خدا نے آپ کو الگ الگ عطا کر رکھی ہے، اپنی زندگی میں سے کبھی اس کو گنوائے نہ، بلکہ اپنی زندگی میں خدا کے روح کو کام کرنے کا سب سے زیادہ ٹائم دیں، میں نہیں کہتا موقع دیں، موقع پہلے چھوٹا لفظ ہے، ٹائم دیں، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ، اپنے مسا کے ساتھ اور اپنے کنٹرول کے ساتھ استعمال کر سکے، آمین۔ یہاں پر یعقوب رسولوں میں یہ بڑی اس کو محبت والا رسول کہا جاتا ہے، یوحنا کو، اس نے یہ بڑا ایڈوائزر ہے اور بڑی خاص قسم کی ایڈوائز کرتا ہے، یہ بڑی خاص قسم کی ایڈوائز کرتا ہے یہ، کس کو؟ کلیسیا کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو، بھائیوں کو، اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس تم آپس میں کس کے ساتھ؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے اپنے، آواز نیچے نہ جائے، آپس میں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام، کیونکہ ایماندار کو شیطان لوسیفر خدا کے حضور میں اقرار نہیں کرنے دیتا، وہ خدا کے ساتھ کھل کے نہیں بات کہہ سکتا، نہیں کرنا چاہتا کہ خداوند میرے اندر یہ بدیاں ہیں، یہ میرے اندر کمیاں ہیں، یہ میرے اندر کمزوریاں ہیں۔ یہاں پر یعقوب رسول کہہ رہا ہے آپس میں، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، ہر ایماندار اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، کہتا ہے میں کی کیتا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ بات ہے، میں نے یہاں پر بتایا ہے کہ بابو سے یہ پوچھا کرے کہ خداوند میری زندگی کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے جو تجھے ناپسند ہے تو مجھ پر بیان کر دے۔ آپ کو بتاتا چاہتا ہوں، جب ایماندار خدا کے روح کے قریب ہوتا ہے، جب خدا کے روح کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو بری ہیں اس کو گناہ نظر آتی ہیں۔ جب انسان ایماندار خدا کے روح کے اور کلام کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی بری باتیں بھی گناہ محسوس ہوتی ہیں، اور جب وہ خدا کے کلام سے دور چلا جاتا ہے، اس کے روح سے دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو مگر مچھ بھی نکل جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کل کیا تھا۔ وہ ایسی جگہ پر چل پڑتا ہے جہاں پر تباہی ہے، جہاں پر بربادی ہے، جہاں پر خاتمہ ہے، جہاں پر روحانی عالم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، روحانی
اپنی زندگی میں سے ایماندار نکل جاتا ہے. غور سے سنیں, غور سے میری طرف دیکھ کے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ کوئی کہتے نہ سنیں, کہتے کر کے کلام نہ سنیں. یہ ساری ویڈیو جا رہی ہے. اب جس کا منہ ایسے ہوا میں سے کہوں گا یہ کیمرہ ایسے لے جا, اس کے چہرے کے اوپر رکھ تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہاں پر خدا کا کلام سننے کے لیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کو بڑے بڑے گناہ بھی نہیں نظر آتے. اس سے تھوڑا سا آگے چل رہے ہیں. ایماندار اس بات کو یاد رکھے کہ میرا روحانی معیار کیا ہے, کیونکہ روحانی معیار کو کم کرنے کے لیے یقین کریجیے گا تاریکی کی قوتیں دن رات کام کر رہی ہیں. وہ سوتی نہیں ہے, نہ ان کو نیند آتی ہے, نہ وہ ریسٹ کرتے ہیں. میں اور آپ ریسٹ کرتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں اور تھکاوٹ کو, بوجھ کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں اور زیادہ حصہ ایسے برباد ہو رہا ہے. لیکن شیطان چپ کر کے نہیں بیٹھا ہوا. خدا کے لوگوں, ایمانداروں, آؤ خدا کے روح کے مسح کے اندر, کلام کی روشنی کے اندر اور کلام کی قدرت کے اندر اپنے آپ کو چیک کرتے رہے, کیونکہ جب اس کی روشنی پڑتی ہے تو پھر تاریکی کی قوتیں کچلی جاتی ہیں. میں نے انٹرنیٹ کے اوپر میں آپ کو بتانے لگا, ریئل بتا وہ دعا کر رہے ہیں, ایک نیگرو دعا کر رہا ہے, صرف اس کی پریئر دکھائی جا رہی ہے. اور جب عوام کی طرف انہوں نے کیمرہ کیا ہے, کسی کو نظر آئے نہ آئے, مجھے خدا کا روح دکھا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تفصیلیں ہیں جو ایسے نکل رہی ہیں اور وہ ہوا کی طرح اوپر کو اڑتی ہوئی جا رہی ہیں, اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے, زبردست کے قابل ہے جس کی دعا کے ساتھ تاریکی کی قوتیں لوگوں کو چھوڑ رہی ہیں اور وہ نظر ہو رہے ہیں. کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے نظر آ رہی ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے روحانی طور پر بیدار رکھا ہوا ہے. آمین. اسی طرح سے ایماندار اپنی زندگی کو سمجھے اور انڈرسٹینڈ کرے. بیوی اپنے گھر کے اندر کیا کر رہی ہے, شوہر اپنے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے, کتنی اس کی زندگی پاک ہے اور کتنی اس کی زندگی ناپاک ہے. کیونکہ زبان ہی سے انسان پاک ٹھہرتا ہے اور زبان سے ہی ناپاک ٹھہرتا ہے. برکت مل رہی ہے آپ کو. میں اسی لیے کہتا ہوں میرا ٹاپک کچھ ہو رہا ہے. مجھے جو آج جو مجھے ٹاپک ہے وہ یہ کچھ ہو رہی ہے. وہ ٹاپک نہیں تھا جو پہلے تھا. یہ فلو ہوتا ہے کلام کا, جو آتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. آپ کو برکت میں ملتی ہے, لیکن جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے. ہاللیلویا. جیسے دودھ بہت مفید ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے, خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, جن کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں تو دودھ پلایا کرے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں, ہڈیاں ان کی طاقتور ہوں. اور میں سمجھتا ہوں ایماندار کا جو اس دور کے اندر ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے والی جو غذا ہے وہ یسوع مسیح کا کلام ہے. ہاللیلویا. جس کی وجہ سے نہ گھروں کے اندر بیداری ہے, نہ گھروں کی فضا کے اندر بیداری ہے. یہاں پر کیا کہہ رہا ہے یعقوب, پھر سے ذرا دیکھیں ذرا آئے تو, بس تم آپس میں کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کن کے اپنے پھر انہوں نے کو کی لکھا ہے اپنے پھر ایک باری اے نہیں اپنا نہیں اے ٹمکانا نہیں
ایماندار روحانی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے اور اتنا ہائی فیور سے ہو جاتا ہے کہ وہ لاعلاج ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم لاعلاج جس سے ڈاکٹر چیک کر دیتے ہیں کئی قومیں ٹوٹ جاتے ہیں, کئی قومیں ٹوٹ جاتے ہیں. اے قومیں ٹوٹ گیا 10 سالوں واسطے 5 سالوں واسطے 50 سالوں واسطے یہ قومیں نے نہ کوئی ہیت نہ کوئی چال نہ کوئی گل نہ کوئی بات چنگا بنا سی ہو گیا اس کے ساتھ. یہ تاریکی کی گفتوں کا شکار ہو گیا, ناپاک خواہشوں کا کیا ہو گیا, شکار ہو گیا. کبھی آپ دشمن کو شکار کرنے والے ایسے ایماندار آج خود شکار ہو جائے, کیسی افسوس کی بات ہے, کیسی کمزوری والی بات ہے. نیچے لکھا ہوا ہے راست باز کی دعا سے, کس کی راست باز کی دعا سے. اس سے اوپر لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. کیا کرو, شفا پاؤ. شفا پاؤ. اقرار جو ہے نا بہت بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اقرار جو ہے بڑی بڑی تاریکی کی سنیے گا, میری طرف دیکھیں گے سنیں گے, بہت بہت بڑی تاریکی کی گفتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیتا ہے. آمین. اقرار ناکامی کو کامیابی میں چینج کر دیتا ہے. اقرار شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتا ہے, کیونکہ اقرار ہی کیوں پترس کو دوبارہ خدمت مل گئی ہے. ایک وقت آیا خدمت سے چھن گئی ہے, بلیسنگ چھن گئی ہے, مسا چھن گیا ہے, خالی ہو گیا جس سمے اور وہ چلاتا پھرتا ہے, میں اسے جانتا نہیں, میری اسے کبھی واقفیت نہیں, میں اسے کبھی ملا نہیں. یہ جسم ہے جو کہہ رہا ہے میں اسے جانتا نہیں, میری اسے واقفیت نہیں ہے, میں اسے نہیں جانتا یہ کون ہے اور کیا کسے رہا ہے. جس نے لازر کو قبر میں سے باہر نکالا ہے, جس نے وعدے کیے ہیں پترس تو پوری جماعت کو, کلیسیا کو, ایماندار کو سنبھالے گا. لیکن پترس کیا کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ سنبھالنے والے کو کیا کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. وہ 3 دفعہ انکار کر رہا ہے. ان کیا ہے کہ سے تو انکار کرے گا, لیکن وہ اس کے لیے ذرا اس نے کیئر نہیں کی, کوئی کیئر نہیں اس نے کی. اس نے کیئر کی ہے کیئر اس نے نہیں نہ کی, کیونکہ اسے پہلے بتا دیا گیا تو تیرے ساتھ ایسا ہوگا, تو ایسا کرے گا, اور تیرے ساتھ ایسا ہونا ہے, کیونکہ تیرے دل کے کسی کونے کے اندر ایسی تاثیر بیٹھی ہوئی ہے چھپ کے اندر جو تجھے میرا انکار کرنے سے مجبور کر دے گی. لیکن وہ بات جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہوتے, فیصلے وہی اچھے ہوتے ہیں جو خدا کے روح اس کے مسا کے اندر کیے جاتے ہیں. آمین. یہ جذباتی فیصلہ تھا اس کا, میں تیرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, میں تیری جگہ سن چلو جی ٹھیک ہے, جذباتی فیصلے ٹھیک ہے, لیکن کیسے پکڑ کے اندر آیا ہے, کیسے اس کی شکست. آپ کو پتا وہ کتنے عرصے سے پیچھے لگا ہوا ہے, کتنے عرصے سے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن کیا ہوا ہے, ایک اقرار نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے. کہتا ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور میں نے تیرا
अपने गुनाहों का इकरार करो। जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हमेशा मार खाते हैं, वो हमेशा रूहानी तौर पर जिस वक्त फैसले करके वो गिर जाते हैं, लेकिन जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो कभी भी ट्रैप नहीं होते, बल्कि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। अभी तक बहुत से कितनी जिंदगी जिनके अंदर अभी तक दुनियादारी छुपी बैठी, दुनियादारी। और यहाँ पर लिखा हुआ है इकरार, आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। तो आगे आगे जो लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। कलीसिया के लिए दुआ करने वाला ईमानदार, अपने पास्टर के लिए दुआ करने वाला, अपनी रोए के लिए, चर्च के रोए के लिए दुआ करने वाला ईमानदार, मैं समझता हूं कि वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा खुदा के मकसद के अंदर और उसके विजन के अंदर जिंदा रहेगा और वो उसके अंदर आगे बढ़ता जाएगा, जो रोए से पीछे नहीं हटता। काश कि ऐसी बेदारी आए कि एक दूसरे के साथ चुगलियां नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बैठ के दुआ करने वाला रूह काम करने लगे। एक दूसरे को दुआएं मीटिंग के लिए खींचने वाले कॉल करके बताएं कि आज इबादत है। हमारे यहाँ पे तो वही मीटिंग होती है 6 से 7। खुदा बरकत है सारी बहनों, बेटियों, भाइयों, जवानों को जो यहाँ पर आके 6 से लेके 7 बजे तक 1 घंटे की दवाइयाँ मीटिंग होती है। यकीन करें पता ही नहीं लगता, 1 घंटा गुजर भी जाता है। इतनी यहाँ पर हुजूरी होती है, इतनी ब्लेसिंग होती है, इतना जला होता है, आंसू के साथ चीखते हुए, जलाते हुए यहाँ पर हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। और एक ही अंदर दुआ होती है कि मेरे खुदा तू हमारे मुल्क में और हमारे चर्च और हमारी कलीसिया के अंदर उतारा। आमीन। मैं समझता हूं ऐसी कलीसियाएं दुनिया को फैलाव करने वाली कलीसियाएं बन जाती हैं, जो अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर किसी दुनियादारी की सोच को इंटर नहीं होने देती, बल्कि गलबा पाती है, फतह पाती है। आमीन। एक दूसरे से गुनाहों का इकरार करो। होता क्या है, मैं बारहा जब भी किसी ईमानदार के साथ मिलता हूं, ज्यादा वक्त हमारा पॉजिटिव सोच में गुजरता है। मैं किसी को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है ये टाइम का ज़िना है। हाँ, अगर डिस्कस करना है तो आओ उसको करें जो कुदरत वाला और जलाल का बादशाह और पूरी दुनिया का तबीब आजम और शाफी आजम, और जिसने पूरी दुनिया के लिए निजात का दरवाजा खोला है। आमीन। हालेलुया। निजात का दरवाजा खोला है। एक के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो मजहबी कहता है किसी की मां फौत हो गई तो वो उससे कहते हैं, वहां पर वो आ गया और कहता है इसे कफन नहीं पहनाना। झटका तो मन भी लगा, बोले और की को आना है। कहते उसने अपना कुर्ता लिया और तो कहने लगा इसको ये पहना। ओके, जब कब्रिस्तान के अंदर ले गए तो फिर उसकी कब्र के अंदर छलांग लगा के वो खुद उतर गया और उसमें लेट कर देखा। मैं क्या की पता चेक करता है, मैं नहीं फिक्स आ सकता
یہ سارے کر رہا ہے دنیا کے حساب کے ساتھ. اوکے مذہبی رہنما پھر باہر آیا اور کہا اب اس کی قبر کی جو ہے وہ شرک نہیں ہوگی اور نہ اس میں کوئی حساب کتاب ہوگا، بلکہ اب اس کے اندر سارے معاملے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ میرا کرتا جو اسے پہنایا میں خود یہاں پر اترا ہوں، میں لیٹا ہوں، تو اس نے میری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسانی خواہشیں ہیں، یہ انسانی سوچ ہے. ہم اس کو جانتے ہیں جو قبروں میں اترتا ہے اور پھر تیسرے دن جی اٹھتا ہے. اے نہیں کہ جا کے تجھے یہ سامنے چیک کرتا پھر پورا میں چاہے گا کہ نہیں آ جائے گا. نہیں، وہ اترنے نہیں دیتا. ہیلیلویا، وہ اترنے نہیں دیتا. اور اگر کسی کو اتار دیا ہے تو یہ بے شک وہ 4 دن کا مر گیا ہے، وہ اس کو بھی آواز دے کر باہر نکالنے کی یہ ہے. اس کی موجودگی کے اندر جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے پتا ہے آپ کو؟ کتنے لوگ یسوع کی زمینی خدمت میں جو مرے ہیں؟ کتنے؟ ہاں شانی نے دینے آئیں گے تو مجھے بھی بولنا یار. 3 ہی نے، بیوہ کا لڑکا لازر اور تیسرا یائر کی بیٹی. پڑھائے جنازے، مرن دیتے، ہن مر گئے تے خدا دی مرضی پھر جو ہو گیا میں کی کر سکنا وا. نہیں، کہتا ہے مجھے قبرستان میں لے چلو. اے دنیا کا ہجوم آ گیا ہے اور مذہبی اسکالر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ، اور کہتا پتھر کو ہٹاؤ. اور اس نے آواز دی ہے اے لازر قبر میں سے باہر نکل آ. اٹھ رکھا اس کو کیسے سنے، کفنا کے نہلا کر غسل دے کر اور اٹھا کر اس کو رکھا ہے، لیکن آیا نہ اٹھا کر نہ اسے گھسیٹ کر، بلکہ اپنے قدموں پہ چل کر، کیونکہ کہنے والا اور کہنے والا نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، بلکہ خدا کا بیٹا اور نسلوں میں زندگی کا در ٹھوکنے والا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ گناہوں کا اقرار کرو. بول گئے ہو؟ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرو. اس کے بعد کیا کرو؟ دعا کرو. دعا کرو. اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد پتہ کیا بتایا گیا؟ سنو ذرا، اے جڑا 2 کام کر لیتا ہے، اے سن لیو، جو یہ 2 کام کر لیتا ہے، جو یہ 2 کام کر لیتا ہے، سب کی بات ہو، جو یہ 2 کام کر لیتا ہے، اس کے بعد، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے، ٹینشن ہی یہ ہے. کہیے نا اشارے والی اگلا اتوار، دیکھیے اگلا نہیں اس سے نیکسٹ ہے اشارے والی اتوار کہیے نا کہ جنوں خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ گناہوں کا اقرار کرو، تو پتہ کی کرتے ہیں؟ اے کرتے ہیں. پھر کون نہیں اٹھا ڈالے، میں ٹھیکا لیا ہے، میں قدم کا نہیں چل رہا، میں نہیں چل رہا ہوں. یہ پاسوں کو دکھاوا نہیں ہے، یہ اس کے حضور کے اندر سچائی ہے جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، جو کہتا ہے کہ دور سے میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں. یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں لکھا ہے. دوسرا دعا کرتے تھے، ایک کہتا ہے 2 روزے میں رکھتا ہوں،
کہ جڑا ایماندار ہے وہ دے واسطے میں کہتا دعا نہیں، ایماندار واسطے آئی دعا ہے خدا مند اگر مجھ سے کوئی خطا غلطی ہے، یہ میرا ذہن ہے، یہ میرا دل ہے، اس کو چیک کر، اس کو چیک کر، کیونکہ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے، اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے۔ جب یہ پاک ہو جائے گا تو یہ بھی پاک ہو جائے گا، جب یہ پاک ہوگا تو یہ بھی پاک ہوگا، جب یہ دونوں پاک ہوں گے تو تیرا یہاں پر تخت ہوگا اور اس سوچ کے اندر تیری قدرت ہوگی، اور جب میری قدرت ہوگی تو پھر میں زمین کے اوپر تیرا تخت لگانے والا اور دنیا کو خدا دکھانے والا بن جاؤں گا۔ جو یہ کام کر لیتے پھر ان کے لیے پھر آگے کیا ہے؟ وہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے راست و باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ پھر ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے ہاللیلویا بیداری کا وسیلہ ہوگا۔ آمین۔ ایک آیت ذرا میرے ساتھ دیکھیں، کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں، اس کا 9واں باب، اس کی 7ویں آیت ہے، 9واں باب اس کی 7ویں آیت ہے، لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، جس قدر اپنے دل میں اسی قدر دے، اسی قدر نہ ڈرے کے ساتھ اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے، کس کو؟ خوشی سے، خوشی سے دینے والے کو عزیز جانتا ہے۔ یہ دو طرح سے، ایک جو آپ اپنے دل میں خدا کے لیے ٹھہراتے ہیں، یہاں پر کوئی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے چرچ کے کام کے لیے، خدا کے کام کے لیے آپ دل میں ٹھہرا لیتے ہیں۔ ایک اور دوسری جو اس کے اندر روحانی، یہ دونوں روحانی پہلو ہیں، اوکے، دونوں روحانی پہلو ہیں جن کو خدا عزیز رکھتا ہے، جو خوشی کے ساتھ دیتے ہیں ان کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ آمین۔ اگر وہ اپنی مٹھی روکتا ہے یا بند کر لیتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ کام میرے نہ دینے سے کام رک جائے گا یا ایسے ہو جائے گا، وہ اپنے ذہن میں سے ایسی بات نکال دے، نکال دے وہ اپنی بات ایسے ذہن کے اندر سے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اسی کی جگہ پر اسی کے پڑوسی کو کھڑا کر دے گا اور اس کو استعمال ہونے کا فضل دے گا۔ آمین آمین آمین۔ ملاقات اور اس کی ساتویں، اس کی بھی ساتویں، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے، میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع، تسی میرے والا ہو میں پھر تمہارے والا ہوں گا، یہ اس کی میننگ ہے، اوکے۔ رب الفواج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں، ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ یہ کوشچن ہو رہے ہیں، یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو، اور قوم کیا پوچھ رہی ہے آپ کیوں تم مجھے ٹھگتے؟ اے دس کیسے کیسے ہم تیرے تجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر لفظ جو ہے نا بڑا سخت قسم کا کوڈ کی ہے، شکر ہے کسی پادری نے نہیں کیتا، یسوع نے آپ کیتا، خدا دے پاک نے آپ کیتا۔ کیا یہاں پر لکھا ہے ہم نے کس بات، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا، پوری دہلی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفواج فرماتا ہے کہ میں تم پر
پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ یہاں تک کہ تمہارے دیکھیں آواز میں نے بتایا کہ مجھے کلام کو چھوڑ کر آپ کو کرنا پڑتا ہے. آواز نہ دبائیں, آواز کٹو. آواز اندر سے نکلے گی تو خدا کا کلام آپ کے دلوں کے اندر اثر کرنے لگے گا. آمین آمین آمین. پھر سے پوری تحقیق بولے ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفضل فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آگے دیکھیں, آگے دس بڑھنے لگی ہے. لکھا ہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی. زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی. آگے دیکھیں اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑے گا. آمین آمین. خدا کے لوگوں, مجھے کچھ بھائیوں نے موٹیویٹ کیا کہ پادری صاحب واسطہ دے خدا کلام سنا کلیسیا کی دھن بدل آ جائے. میں نے کہا اوکے, میں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں مانتا ہوں میں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے, میں نے اس پر اسٹڈی نہیں ہوئی. میں نے کہا دعا کریں, میں اسٹڈی ضرور دوں گا اور میرا ایمان ہے یہ کلام کا بیج اگے گا اور غربت کا علاج ہوگا. آمین آمین آمین. سنیے کلام کیا کہتا ہے کہ پوری دہلی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. اوکے, یہ نہیں لکھا ہوا پادری کو دو, نہیں لیکن ذخیرہ خانہ میں لاؤ. کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ, تاکہ اسی سے میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک. کیوں لوگ غریب رہ جاتے ہیں, کیوں لوگ بے برکتے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اور جب تک خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے, کیونکہ خدا کہتا ہے میں آسمان کے نیچے کھول کر تمہیں برکت دوں گا. میں ابراہیم پر سوچ رہا تھا کہ جب اس کے بھتیجے کو اور اس کے سارے مال مویشی کو الاسد کا بادشاہ اسیر کر کے لے گیا, اور بہت سے وہ بادشاہ تھے, اور انہوں نے الحاق کر کے اس کے بھتیجے کو لوٹ لیا, اس کو لے گئے. ابراہیم نے کیا کیا, جب اس تک یہ خبر پہنچی تو یہ اپنے تمام جنگجو لوگوں کو اور اپنے تمام قبیلے کو لے کر جو اس کے ساتھ تھے ان کو لے کر اس کے پیچھے گیا, اور اس نے دعا کی کہ خداوند اگر تو مجھے سلامت واپس اور فتح دے گا تو میں تیری حضور شکر گزاری کروں گا. یہ کیا ہے کہ پہلی جنگ ہے, سنیے گا یہ پہلی لڑائی ہے جو ابراہیم نے جیتی ہے. یہ پہلی لڑائی ہے جو ابراہیم نے جیتی ہے, اور یہ جیت کر جب واپس آیا تو لکھا ہے ایک ملک صدر کے کاہن نے اس کا استقبال کیا, اور جب یہ وہ ایک ایسی ہستی جب اس کے سامنے آئی تو یہ سمجھ گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو میرا استقبال کرے. میں اسے جان گیا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کاہن آسمانوں سے اتر آیا ہے جس نے میرا استقبال کیا ہے اور مجھے فتح دی ہے. اور اس نے کیا کیا, جتنا مال یہ لوٹ کر لے کر آیا تھا اس نے سارے مال کا 10واں حصہ اس کے حضور میں پیش کیا, اور اس کے قدموں کے اندر رکھ کر اپنا منہ اس کے قدموں میں رکھ دیا, اور اسے کہا میرا خدا مبارک ہو جس نے مجھ کو فتح دی ہے. اس نے کہا آج کے بعد تو زمین کے اوپر زور اور ایسا سردار کہلائے گا کہ دنیا تجھ سے ڈرے گی, اور تو دنیا کے لیے قوموں کے لیے
कभी भूख का और कभी किसी बरकत का शिकार और बेबरकती का कभी शिकार नहीं हुआ, बल्कि ये कभी हुक्म नहीं था, अभी हुक्म नहीं था आया, लेकिन उसने अपने खुदा की तस्दीक की। ऐसा नहीं उसका नाम पड़ गया ईमानदारों का बाप। किनका बाप? ईमानदारों का बाप। और मैं समझता हूँ कलाम मुकद्दस गरीबों का इलाज अगर है तो वो खुदा के कलाम की फरमाबरदारी है। आमीन। अगर किसी की गुर्बत का इलाज है ना तो वो कलाम की फरमाबरदारी के अंदर है। ये मत कोई सोचे मेरी इतनी इनकम है, मैं इतने खुदा को दे दूंगा तो मेरा क्या बनेगा। ये सोचे शैतान डालता है, ये सोचे तरीके की गुप्ते डालती हैं, या टाइप का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना, मैं इधर ला देना ये खुदा का कलाम ही नहीं है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा के घर में लेकर आमीन आपकी गुर्बत का इलाज होगा। क्यों बीमारियां नहीं छोड़ती? कभी ये निकाह बीमार है, कभी बड़ा बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई मुसीबत है, कभी कोई आफत है। मैं समझना वो मेडिसिन से पता और तो दुगने तो तिगड़ा पैसा भाषा टेस्ट नहीं और करानो ठीक ने और अपना इलाज इसके मुताबिक करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। आओ इसके हुजूर के अंदर अपनी वो सुराख नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि वो अपने आप की बरकत के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए उसने अपने हाथों को बमों में पहले से सवार करवा दिया। आमीन। आमीन। आप खुदा के लोग अपनी कमाइयों का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में इसी पहले से, इसी यकम से पेश करना शुरू करें। और मैं समझता हूँ आपके लिए खुदा का सम्मान खुलेगा और आप सभी के ऊपर जोर आवाज करेंगे। हालेलुया। आमीन। एक दूसरे के साथ क्या करो? अपने गुनाहों का इकरार करो और शिफायत करो। मैंने 2025 में आपको बताया था नए साल वाले दिन, अगर किसी की कोई कमजोरी पता लग जाए तो उसे इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है, घुटने टेक के उसके लिए शिफायत करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। मुझे लग रहा है ये टीचिंग नेक्स्ट संडे भी चलेगी, ठीक है? इसलिए दुआ करें और इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आमीन। हम सब अपने सर झुकाएं।